اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 9 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سورۃ الاعراف کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سورۃ الانفال کے کچھ مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ آیات نمبر 85 to 102 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ قوم مدین جس میں شعیب علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی اور کہا پس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس گر سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ آنے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام توحید پر قائم رہے، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو اپنے گھروں میں اونتے کے اونتے پڑے رہ گئے۔ آیات نمبر 94 to 102 میں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، ان کو خبر بھی نہ تھی۔ یہ بنیادی طور پر قریش کے لوگوں کے لیے وارننگ تھی، اور آج ہمارے لیے بھی، کہ قوموں کا جو مجموعی عمل ہوتا ہے وہی قوموں کی ہلاکت کی ریزن بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے جا کر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو ان 5 قوموں کی مثال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آیات نمبر 103 to 171 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات پر مشتمل پورا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک طویل تذکرہ ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی تھی اور اس کے درباریوں نے نشانیوں کا مطالبہ کیا لیکن تسلیم نہ کیا۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ، پھر فرعون کی جو قوم تھی اس پر جو عذاب آئے، اس کے بعد مصر سے نکلنے کے بعد جو نافرمانیاں بنی اسرائیل نے کی تھی ان کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نکاتی مشن کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توگ تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیلی کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والی آیات 172 to 206 یہ اختتامیہ ہیں جن میں عہد الست کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ پھر ایک دنیا دار مادہ پرست آدمی کا قصہ ایک خوبصورت مثال کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کی ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا دار مادہ پرستوں کو مقصد حیات پر غور کرنے کی دعوت دی
اور فرمایا کہ بہت سے بے مقصد انسان جو ہیں وہ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اور وہ جہنم کی کھیتی ہیں۔ اختتامی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کے دلائل پیش کیے اور توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ آیات 199 to 206 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اور اے شخص، اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت سے مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں اپنی یاد سے غفلت اختیار کرنے والوں میں شامل نہ کرنا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورۃ الانفال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور بنیادی طور پر اس میں غزوہ بدر پر ہی تبصرہ ہے اور جہاد کے حوالے سے احکامات ہیں۔ ہم اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست بننے سے قریش کو دیگر خطرات کے ساتھ ایک بڑا خطرہ یہ بھی لاحق تھا کہ ان کی جو تجارتی شاہراہ تھی، جسے وہ شام کی طرف تجارت کیا کرتے تھے، وہ مدینہ کے قریب سے گزر کر جایا کرتی تھی، اور اگر مسلمان مدینہ میں ایک ریاست کی حیثیت سے اس شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے تو قریش کی تجارت کو بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ شام سے مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے اس علاقے میں پہنچا جو کہ مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا اور محافظ جو تھے وہ کم تھے، تو سردار قافلہ ابو سفیان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی دستہ جو ہے وہ ان پر حملہ نہ کر دے۔ اس نے مدد کے لیے اپنے آدمی کو مکہ کی طرف دوڑایا، اور اس پر قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے بڑی شان و شوکت سے ایک بڑی فوج اکٹھی کی اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چل پڑے۔ اور وہ صرف قافلے کو بچانے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے حالات سے باخبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا، ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا کہ شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور جنوب سے قریش کا جنگی لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا۔ ایک گروہ کی یہ خواہش تھی کہ تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال جو تھا دہرایا کہ کس طرف جایا جائے۔ اس پر انصار اور مہاجرین کی طرف سے بہت خوبصورت جواب آئے۔ مہاجرین نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے ادھر ہی چلیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑو، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اپنی جانیں جو ہیں ہم لڑائیں گے۔ اسی طرح سے انصار کی طرف سے بھی یہی جواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ فرما لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر گزریے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کودیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ یہ مسلمانوں کا ایمان تھا اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھا۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر قریش کے جنگی قافلے اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ قریش کو شکست ہوئی، ان کے 70 افراد مارے گئے، 70 قیدی بنے، اور مال غنیمت جو تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اسے نفل یعنی زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھی۔ یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ جہاد کے اجر سے جو آخرت میں ملے گا ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں۔ آگے جا کر ان کی تقسیم سے متعلق بات ہوگی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں سچے مومنین کی صفات کو ڈسکرائب کیا ہے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیات نمبر 5 to 14 میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا پس منظر بتایا اور مقصد جنگ کی وضاحت کی۔ ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کے احسان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مشرکین کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر اگلی آیات میں جو کہ 15 to 28 ہے، ان میں جہاد کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ میدان جہاد سے فرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ جہنم بتائی گئی ہے۔ مگر ہاں، جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنیٰ ہے۔ آگے مسلمانوں کی یہ بھی تربیت کی گئی کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ امت مسلمہ کو یہ بھی ڈرایا گیا کہ جب فتنہ پھیلتا ہے تو پھر ظالموں کی وجہ سے معصوم لوگوں کو بھی سزا ملتی ہے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب فتنہ پھیل جاتا ہے تو اس کو روکنے کے ذمہ دار سب ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، کیونکہ مال اور اولاد کی جو محبت ہے وہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ اسی لیے ان کو فتنہ آزمائش قرار دیا گیا ہے، یعنی ان کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، ورصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ اگلی آیات 29 to 40 میں قریش مکہ کے جرائم گنوائے گئے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا ہے۔ قریش مکہ کے بارے میں یہ صاف بتایا گیا، اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آج کے سبق کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کریں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو سورۃ اعراف کی آیت 126 میں ہے، اور یہ وہی دعا ہے جو کہ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اسلام لانے کے بعد کی تھی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔